حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا اور ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا۔ جب اس عابد نے یہ سنا اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزاری ہوئی 7 راتوں کا موازنہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حکایت اسی طرح سے مروی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فاحشہ عورت سے گناہ کیا تو اللہ تعالی اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے
اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ تائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے۔ گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تمام میرے دوست احباب، میری ویڈیو کو سننے والے، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ضرور خیرات کیا کریں۔ جتنا ہو سکے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کیا کریں، کیونکہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دیا گیا آپ کا 1 روپیہ میدان محشر والے دن آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس روایت کے اندر جو عیون الحکایت کی جلد نمبر 1 کے اندر لکھی ہوئی ہے اور حکایت نمبر یہ 11 ہے، اس کے اندر آپ نے واقعہ سنا اور اس واقعے کے اندر آپ نے یہ سنا کہ اس بندے نے فقط 1 روٹی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی، فقط 1 روٹی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس مسکین کو روٹی دے دی اور اللہ پاک کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا، اللہ پاک کو اس کا بھوکا رہنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ پاک نے اس کی ہوئی نافرمانیوں کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اور یہاں تک نہیں، اس کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کے 70 سالہ جو اعمال تھے، جو نیک اعمال تھے، وہ بھی واپس لوٹا دیے۔ میرے دوستو، آپ بھی اس روایت سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں، آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا کریں اور اس ویڈیو کو، اس روایت کو، اس جو چیز ہے یہ آپ دوسروں کو شیئر کریں۔ یہ کوئی عام روایت، عام کتاب سے یہ کوئی حوالہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ بہت خاص کتاب ہے عیون الحکایت۔ یہ اس میں سے آپ کو یہ ایک قصہ یہ سنایا گیا ہے، ایک حکایت جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ اس کو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے جاننے والوں کو شیئر کریں، اسے یوٹیوب پہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی سننے والا، کوئی بھی اس کو پڑھنے والا جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کچھ دے گا، کسی مسکین کو جب وہ کھانا کھلائے گا تو ہو سکتا ہے اس بندے کی مغفرت کر دی جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کے سبب سے، کیونکہ آپ نے یہ اس کو سینڈ کی ہوگی، آپ نے اسے یہ حکایت فراہم کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے صدقے سے، اس مسکین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی برکت سے اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت فرما دے، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حکایت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ